السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں، میں آپ کا میزبان علی عادل خان خصوصی پیشکش لے کر حاضر ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں راہ سکون چینل۔ سب کلمہ پڑھاتے ہیں آخر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ ان کی بیوی نے اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میرا خامن موت کی حالت میں ہے، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا، تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ۔ یا رسول اللہ میری زبان پہ نہیں آ رہا، میری زبان پہ نہیں آ رہا۔ آپ نے فرمایا اس کے والدین میں کون زندہ ہے؟ تو ان کی بیوی نے کہا ماں زندہ ہے۔ کہا وہ ناراض ہیں اس سے؟ جی ناراض ہیں۔ تو آپ نے پیغام بھیجا، وہ بیٹے کو چھوڑ کے دوسرے بیٹے کے پاس رہتے، ان کا نام تھا علقمہ، جن کا میں بتا کہ علقمہ کی ماں میں حاضر ہو جاؤں یا تو آویں گے؟ اسے کہنے یا رسول اللہ میں آگے۔ فرمایا تجھے اپنے بیٹے سے کیا شکایت؟ یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت نیک، رات میں نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، نمازاں میں پڑھتا ہے، بس میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے اور میں نے کوئی شکایت ہے، بس تو میرا دل ٹوٹے کہ میرے نال بدتمیز ہو کے گل کرتا ہے۔ ماؤں کے دل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیسا ہمدرد ہے۔ تو آپ نے کہا معاف کرو گی؟ معاف کر دو۔ کہا جی میرا دل نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں یہاں لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو آگ لگا دوں پھر سفارش کرو گی کہ نہ لگا نہ جلا؟ کہا ہاں اتنا تو میرا کلیجہ نہیں۔ فرمایا اگر تو نے اس کو معاف نہ کیا تو اللہ اس کو، جس کو آپ نرگ کہتے ہیں، اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا، نرگ میں ڈال دے گا۔ انہوں نے کہا اچھا جی میں معاف کیا۔ آپ فرمایا بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس نے پورا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی جان بھی کر۔ پھر آپ نے وہ جنازہ پڑھا تو انہیں پتا ہے ساتھ جنازہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کے دفن شریف ہو کے اعلان کیا سن لو میرا اعلان، جس نے ماں باپ نو دکھ دیتا وہ دوتے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، زمین آسمان دی لعنت، کوئی نیکی اللہ دی بارگاہ قبول کرو۔ ان رشتے برباد ہوئے پین تھوڑے کو سر کو پھر بھی تھوڑا الحمدللہ بڑا شکر ان کے ہاتھاں کو بہت زیادہ شکر۔ شہری لائف نے انہوں نے پاگل کر دیتا ہے، پیسہ پیسہ پیسہ۔ سب میں ہے سچائی کو سوئی، اس کا کیا سب کچھ ہو۔ ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے نبی گزرے ہیں، آپ نے شاید نام سنا ہو۔ کہنے لگے یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے؟ اب ان کے دل میں کہا بھائی کسی بڑے گرو کا نام لیں گے، تو اللہ نے فرمایا فلانا قصائی جو ہے وہ تیرا ساتھی ہے جنت۔ موسیٰ علیہ السلام حیران پریشان ہوئے، میں نبی رسول وہ ذات دا قصائی کی جوڑ خودی دکان پہ پہنچ وہ اپنا گوشت ٹوک رہے ہے، توڑ رہے ہے، بیچ رہے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کھلوتے ہوئے دے اخیر ایک ٹوٹا بچ گیا، اس نے اٹھایا تھیلے ٹورے آکار میں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں بھی آ جاؤں تیرے پاس؟ سچا جی آ جاؤ۔ تو گھر گیا، اس نے بوٹیاں بنائی ہانڈی دے پھر آٹا گونے آنکھوں میں تھوڑا نرم ہون واسطے چھڑ پھر سالن تیار کیا، پھر روٹی اپنے ہاتھ نال پکائی، ایک مائی این کر کے پئی ہوئی گٹھنی بنی ہوئی، انہوں ایتھو ساتھ دیتا ماں جی اٹھو روٹی کھا لو، اس کو یہاں سہارا دیا اور دوسرے ہاتھ سے لقمے اس کو منہ میں ڈال کر اور سر ہلایا، بس میں رج گئی۔ اس کا منہ صاف کیا، انہوں لٹاون لگا جو کوئی بولن لگا، دوسرے سے ہم دور کھڑے ہیں۔ جس نے وہ فارغ ہوا تھا انہاں پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ اسے کہا حضرت جی یہ میری ماں ہے، تے میں صبح جس لے جانا کام تے ان کھانا کھوا کے صفائی کر کے ہر شے کر کے میں جا کے اپنا کاروبار واپس آنا، تو پھر میں پہلے ایک کھانے پینے کا خیال کر کے پھر اپنے بچوں فرمان لگے ایک کچھ بول رہی آئی جس کے تو انہوں لٹایا کیا کری آکھنا گا جی میں کی قسم ماں جو ہوئی جدہ میں تیری خدمت کرنا میں نو آندھی اللہ تینوں جنت موسیٰ دا ساتھی بنا سورگے نہ تسی آگے اللہ تینوں سورگے موسیٰ دا ساتھی بنا او پاک نبی میں کمی کسائی تو موسیٰ علیہ السلام آکے میاں تیرا کام تیری ماں پڑھا چھڑ تیری ماں دی دعا نے تیرا کام پڑھا چھڑے سکینہ رشتہ
رشتیاں دی قدر اس وقت ویسٹرن ممالک چاہے مسلمان فیملی ہے, چاہے ہندو فیملی ہے, چاہے سکھ فیملی ہے, سب دی دوڑ لگی ہوئی ہے پاگل. اور بھی دکھیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بھی ہیں, وصل کی راحت کے سوا صرف یہی تو نہیں ہے کہ بس کمانا ہے. دوستو ہماری یہ پیشکش آپ کو پسند آتی ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ اس میں ہم سفر رہیں. وما توفیقی الا باللہ.